مجھے کیوں پیدا کیا گیا، انسان کو کیوں پیدا کیا گیا، کہ پھر میں دنیا چھوڑ کے کیوں چلا جاتا ہوں، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ارنی ماذا قدمت لغد، بتاؤ آج کے دن کے لیے تمہیں پیدا کیا تھا، اپنے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، اور تم اس دنیا سے پھر ایک دن مار دیے گئے، مر گئے، پھر تمہیں آج دوبارہ اٹھایا ہے۔ بتاؤ کیا کر کے آئے ہو، کہ موت برحق ہے، جو مرضی ہو جائے، ایک دن انسان اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جائے گا۔ اس وقت جو موجود ہیں ہر آدمی کو میرا اللہ اکیلے کہہ رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے تیرے رب سے، تیرے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اس دن سے لے کے آج تک ایک سوال گونجتا ہے انسانوں کے ذہنوں میں، مختلف طرح سے وہ گھوم کے سامنے آتا ہے کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا، انسان کو کیوں پیدا کیا گیا۔ اور ایک اور سوال ساتھ ہی جنم لیتا ہے کہ پھر میں دنیا چھوڑ کے کیوں چلا جاتا ہوں۔ پھر ایک تیسرا سوال آتا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ میرا اللہ اپنی کتاب میں، قرآن پاک میں، ان تمام سوالوں کے اور اس جیسے جتنے سوال آج تک اٹھائے گئے ہیں، میرا اللہ ان کے جواب خود دیتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا ثُمَّ كَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَتُبْعَثُونَ۔ میرا اللہ اس آیت میں انسانی زندگی کے 9 مراحل کو بیان کرتا ہے۔ پیدا کیا انسان تجھے، کس چیز سے پیدا کیا؟ نطفے سے پیدا کیا، پھر نطفہ ایک چھوٹے گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہوا، پھر گوشت کا لوتھڑا علقہ سے مضغہ بنا، پھر مضغہ کے بعد پھر ہڈیاں بنائی، اور پھر اس کے اوپر گوشت چڑھایا، اور پھر جلد چڑھائی، اور پھر خوبصورت انشأناہ خلقا آخر، پھر خوبصورت انسانی شکل دے کر تجھے دنیا میں بھیجا ہے۔ پھر ایک مرحلہ آنے والا ہے، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم سب کے سب ایک دن میتون، مر جاؤ گے، سب ختم ہو جاؤ گے۔ پھر کہیں یہاں بات ختم ہو گئی؟ نہیں، پھر میرا اللہ اگلی آیت میں خود بتاتا ہے، ثم انکم یوم القیامۃ لتبعثون، پھر ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ وہ اللہ دوبارہ تم سب کو کھڑا کرے گا۔ تو ایک اور جگہ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، ارنی ماذا قدمت لغد، بتاؤ آج کے دن کے لیے تمہیں پیدا کیا تھا، اپنے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، اور تم اس دنیا سے پھر ایک دن مار دیے گئے، مر گئے، پھر تمہیں آج دوبارہ اٹھایا ہے۔ بتاؤ کیا کر کے آئے ہو۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی پیدا کی اور موت پیدا کی۔ خلق الموت والحیات، اللہ موت کو پہلے ذکر کر رہا ہے، موت کو پیدا کیا اور پھر زندگی کو پیدا کیا۔ اس بات میں موت کا ذکر پہلے کرنے سے علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے،
اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ موت برحق ہے، جو مرضی ہو جائے، ایک دن انسان اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جائے گا، ایک دن مر جانا ہے، پھر دوبارہ کھڑا کیا جائے گا، اور پھر میرا اللہ پوچھے گا بتا کیا کر کے آیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کر کے آیا ہے۔ میرا رب یہ دیکھنا چاہتا ہے کون اپنی مرضی والی زندگی گزار کے آیا ہے، اور کون ہے جو اللہ نے جو زندگی بتائی تھی، جو اس امت کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندگی لے کر آئے ہیں، اس زندگی کے مطابق زندگی گزار کے آیا ہے یا اپنی مرضی والی زندگی گزار کے آیا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، میرے اللہ نے زندہ دنیا میں اس مقصد کے لیے بھیجا ہے، پھر دنیا میں کچھ روز گزارنے کے بعد، کچھ صبحیں کچھ شامیں گزارنے کے بعد، پھر ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہو جانا ہے، پھر اس رب کے سامنے پیش ہو جانا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ اکبر، میرے اللہ نے کتنی خوبصورت انداز سے انسان سے کلام کیا ہے، مختلف موقعوں پہ، مختلف آیات میں، مختلف انداز سے شفقت اور محبت کے مختلف انداز ہیں جو میرا اللہ انسان اپنے بندے سے خطاب کرتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے میرے بندے، اے انسان، اے میرے بندے، اس میں عموم بھی ہے، تمام سے خطاب بھی ہے، اور ایک فرد اگر سمجھے تو ہر فرد سے اکیلے بھی میرے اللہ نے خطاب کیا ہے۔ ہر انسان کو اکیلے گویا اس وقت جو موجود ہیں، ہر آدمی کو میرا اللہ اکیلے کہہ رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے تیرے رب سے، تیرے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا؟ کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے تو اللہ کو چھوڑ کے اس چیز کی طرف مائل ہوتا ہے؟ بربک الکریم، رب پالنے والے کو کہتے ہیں، رب پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں، رب تدریجاً کسی کی پروان چڑھاتے ہوئے اس چیز کو کمال تک پہنچانے والے کو رب کہتے ہیں۔ یہاں میرا اللہ رب بیان کر رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی، کون سا رب ہے؟ پھر اللہ خود کہتا ہے، اپنی تخلیق کو دیکھ لے، الذی خلقک، جس نے تجھے تخلیق دیا ہے، جس نے تجھے بنایا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ تو کچھ نہ تھا سے تجھے سب کچھ بنایا ہے، تو کچھ نہ تھا سے تجھے اتنی خوبصورت شکل دی ہے۔ خلقک فسواک، ایک ایک جوڑ، سواک، خوبصورت جگہ، خوبصورت انداز سے نصب کیا ہے، پورے تناسب کے ساتھ، پوری خوبصورتی کے ساتھ، ہر چیز کا لحاظ کرتے ہوئے جو یہ اللہ نے انسانی شکل کو بنایا ہے اور وجود دیا ہے، اس جیسی خوبصورت مخلوق میرے اللہ خود کہتا ہے کہ اس جیسی خوبصورت مخلوق میں نے اور کوئی پیدا نہیں کی، اسی لیے اس کو اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات میں سے اشرف کا ٹائٹل دیا ہے، تمام مخلوقات میں سے اجمل کا ٹائٹل دیا ہے۔ انسانی جسم میں ایک بیلنس ہوتا ہے، اگر بیلنس کسی کا آؤٹ ہو جائے، جتنے یہ میڈیکل سائنس سے ریلیٹڈ ڈاکٹر ہیں یا سائنٹسٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں انسانی بیلنس اس کان کے پردے کے اندر ایک جھلی کے ساتھ پانی ہے جو انسانی بیلنس کو بیلنس رکھتا ہے۔ اگر وہ جھلی خراب ہو جائے، وہ پانی سوکھ جائے، تو دماغ تک بیلنس کے پہنچنے کی جو رگ ہے، جو انڈیکیٹر ہے، جو ایک اشارہ ہے، وہ منقطع ہو جاتا ہے، تو انسان
چل نہیں سکتا، اس کے ہاتھ کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے، پکڑنا روٹی کو چاہے گا اور پکڑ کسی اور چیز کو رہا ہوگا، ہاتھ کہاں بڑھا رہا ہوگا۔ کتنے لوگ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ جن کو اپنی انگلیوں پہ کنٹرول نہیں ہوتا، جن کو اپنے ہاتھوں پہ کنٹرول نہیں ہے، جن کو اپنی گردن پہ کنٹرول نہیں ہے، جن کو اپنے جسم کے اپنے اعضاء پہ کنٹرول نہیں ہے۔ اور میرا اللہ کبھی کبھار انسان کو نشانیاں دکھانے کے لیے، انسان کو واپس اس کے اصل ٹریک پہ لانے کے لیے اللہ دنیا میں دکھاتا ہے، یہ ہے فسواک، بیلنس بنایا ہے، ہر چیز کا بیلنس انسان کے اندر رکھا ہے، تو بڑے مزے سے یہ اپنی ٹانگوں کے سہارے پہ کھڑا ہوتا ہے۔ ایک طاقتور اپنے آپ کو سمجھتا ہے، وہ اپنے قوی بازوؤں کے اوپر مضبوط ہو کے سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے کہ میرے جیسا کون ہے، تیرے جیسا اللہ نے تجھے بنایا ہے، اور تجھے اللہ ختم کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ اور پھر اتنا خوبصورت بیلنس رکھنے والی ذات اسی کے خلاف ہو گیا، ما غرک بربک الکریم، رب ہے جس نے تیرے بیلنس کو بھی بیلنس رکھا ہے، جس نے تیری چال کو بیلنس رکھا ہے، جس نے تیرے اٹھنے اور بیٹھنے کو بیلنس رکھا ہے، تیرے دماغ کے سوچ کو۔ میں اس وقت بول رہا ہوں، ساتھ ساتھ زبان کے ساتھ آنکھیں اور ساتھ ساتھ دماغ حرکت میں ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے جو یہ کر رہا ہے، جو بیلنس، ساتھ دل کی دھڑکن چل رہی ہے، خون گردش کر رہا ہے، میرے سانس کا آنے جانے کا نظام، ایک دوسرے سے کوئی چیز ایک دوسرے کے سسٹم کو ڈیفیکٹ نہیں کر رہی اور رکاوٹ نہیں بن رہی، بلکہ پورا جسم، انسان کے پورے جسم ان خیالات کے ساتھ، ان تصورات کے ساتھ، زبان بھی ساتھ دیتی ہے، ہاتھ بھی ساتھ دیتے ہیں، اور پورا جسم سپورٹیو بن کے انسان کا ساتھ دیتا ہے۔ ما غرک بربک الکریم، وہ اس رب سے تو دھوکے میں پڑ گیا، فعدلک۔ تیسری نشانی میرے اللہ نے بتائی ہے، سمجھنے والوں کے لیے ایک آیت ہی کافی ہے۔ اتنا بڑا ذخیرہ ہے قرآن، ایک آیت کی تشریح میں راتوں گزر جائیں، ایک آیت کی تشریح میں کتنے سالوں گزر جائیں، اس آیت کی تشریح ختم نہ ہو۔ عدلک، تجھے اعتدال کے ساتھ بنایا ہے، اعتدال کے ساتھ بنایا ہے۔